آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سبھی کا استقبال ہے اس انوکھی اور دلچسپ سفر میں جس کا نام ہے سوالوں کا سفر۔ ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا شکریہ اس طرح ہے کہ ان سے گناہ نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ چلیے ناظرین، اسی قول کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے آج کے اس سفر کا۔ آج ہمارے ساتھ ہے تزین۔ یہ سفر شروع کرنے سے پہلے آئیے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے شو۔ شکریہ۔ تزین، آپ کے ہابیز کیا ہیں؟ کیا کرنا پسند کرتی ہیں؟ فری ٹائم میں ریڈنگ اے بک ریڈنگ اے بک اینڈ رائٹنگ۔ یو لائک رائٹنگ آلسو؟ بہت خوب۔ اور نوحے یا سلام مرثیہ وغیرہ پڑھنا۔ ارے واہ، آپ کو نوحے اور مرثیہ پڑھنے کا شوق ہے۔ ویری گڈ، سبحان اللہ۔ چلیے تزین، آپ کو تو اس سوالوں کے سفر کے بارے میں پتہ ہی ہوگا، اس کے رولز اور اس کے سوالوں کے بارے میں۔ چلیے بنا کوئی وقت ضائع کرے، آپ کا پہلا سوال تزین یہ رہا آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر۔ سورہ فیل میں کتنی آیتیں ہیں؟ آپ کے آپشنز ہیں A8، B7، C5 یا پھر D9۔ سورہ فیل میں کتنی آیتیں ہیں؟ قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ سورہ فیل بھی پڑھا ہوگا I'm sure۔ کتنی آیتیں ہیں؟ کس کے بارے میں ہے سورہ فیل؟ پتہ ہے آپ کو فیل کیا ہے؟ سورہ فیل میں کتنی آیتیں ہیں؟ A8، B7، C5 یا پھر D9؟ C5 شور؟ محفوظ کر دوں؟ کمپیوٹر C5 کو محفوظ کر دیجیے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں۔ Is the right answer؟ C5 is the right answer۔ سورہ فیل میں 5 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر یہ رہا۔ ان میں سے کیا چیزیں قبول دعا کے آداب میں شامل ہوتی ہیں؟ آپ کے آپشنز ہیں A، باوضو ہو کر دعا کرنا، B، خوشبو لگا کر دعا کرنا، C، روبہ قبلہ ہو کر دعا کرنا یا پھر D، یہ سب۔ D یہ سب۔ D یہ سب شور؟ محفوظ کر دوں؟ D یہ سب کو محفوظ کر دیجئے، بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں۔ D یہ سب از دا رائٹ آنسر۔ دعا کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، قبلے کی اور بڑھنا ضروری ہے نا، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے دعا کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر یہ رہا۔ یہ جنرل نالج کا سوال ہے تزین۔ ٹیچرز ڈے از آبزروڈ آن وچ ڈیٹ؟ آپ کے آپشنز ہیں A، سپٹمبر 5، B، جنوری 30، C، نومبر 14 یا پھر D، اکتوبر 2۔ A، سپٹمبر 5۔ A، سپٹمبر 5 شور؟ محفوظ کر دو؟ کمپیوٹر A، سپٹمبر 5 کو محفوظ کر دیجیے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں۔ It's the right answer۔ سپٹمبر 5 کو ٹیچرز ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے، یہاں اسکولز اور کالجز میں ٹیچرز کو گفٹ دیے جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ جنرل نالج کا سوال ہے۔ چلیے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں تزین۔ صبر کس نبی کا مشہور ہے؟ A، حضرت ابراہیم علیہ السلام، B، جناب داؤد علیہ السلام، C، حضرت ایوب علیہ السلام یا پھر D، جناب عزیر علیہ السلام۔ C، جناب ایوب علیہ السلام۔ C، جناب ایوب علیہ السلام شور؟ شور۔ محفوظ کر دوں؟ کمپیوٹر C، حضرت ایوب علیہ السلام کو محفوظ کر دیجیے اور بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں۔ C، حضرت ایوب از دا رائٹ آنسر۔ کیسے پتا آپ کو اس کے بارے میں؟ صبر ان کا مشہور ہے، کچھ واقعہ جانتے ہیں؟ کیا واقعہ ہے ہمیں بتا سکتے ہیں؟ خدا نے انہیں ہر نعمت دی تھی اور ان سے پھر دھیرے دھیرے کر کے ان کی ساری نعمتیں لے لی گئی اور انہیں بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، لیکن یہ پھر بھی خدا کی طرف سے انہوں نے ہمیشہ ان کا شکر، خدا کا ہمیشہ شکر ادا کرتے گئے، اس وجہ سے ان کا صبر مشہور ہے۔ اس لیے ان کا بہت خوب، صحیح جواب ہے آپ کا، بہت خوب۔ چلیے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال تزین یہ رہا۔ اسحاق، محمد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ سب کس کی اولاد ہیں؟
آپ کے آپشنز ہیں اے امام زین العابدین علیہ السلام، بی امام باقر علیہ السلام، سی امام جعفر صادق علیہ السلام، یا پھر ڈی امام رضا علیہ السلام۔ اسحاق، محمد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ سب کس کی اولاد ہے؟ امام رضا علیہ السلام، بی امام رضا علیہ السلام۔ ڈی امام رضا علیہ السلام؟ ہم، Are you sure؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اسحاق، محمد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ سب کس کی اولاد ہیں؟ آپ کو لگتا ہے زین العابدین علیہ السلام کی اولاد ہیں، یا پھر امام باقر علیہ السلام، یا پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، یا پھر ڈی امام رضا علیہ السلام؟ امام جعفر صادق، سی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ شور؟ محفوظ کر دوں؟ جی۔ کمپیوٹر سی امام جعفر صادق علیہ السلام کو محفوظ کر دیجیے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از دا رائٹ آنسر۔ آپ نے کیسے کہا تھا امام رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام؟ کنفیوژن، اتنا بڑا کنفیوژن۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کوشچن کو دھیان سے پڑھیے اور اس کے بعد سوچیے۔ اکثر یہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ کوشچن کو پڑھتے ہی نہیں، جلدی جلدی میں پڑھ لیتے اور سوال کا جواب دے دیتے۔ ٹھیک ہے، اگلی بار دھیان سے کوشچن کو سمجھیے، محفوظ کر دیجیے اور پھر جواب دیجیے۔ ٹھیک ہے، چلیے اسی کے ساتھ اپنا پہلا لیول کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تنظیر بخوبی سے آپ نے پہلا لیول کو کمپلیٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے لیول کے تنظیر، لیکن اس سے پہلے ہمیں چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے ناظرین اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ کہیں مت جائیے، ہم جلدی لوٹیں گے تنظیر کے ساتھ۔